نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. تو جی آج کا کوشچن ہے، اللہ کے باغیوں کو دنیا سے لطف اندوز ہونے کا پورا موقع کیوں ملتا ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ عمران کی آیت 196 میں. بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد اس آیت کی وضاحت، اور آخر میں انشاءاللہ اللہ سے مل کر دعا کریں گے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اہل ایمان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ممالک میں چلنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دولت مند ہیں اور ان کے پاس بے شمار سہولتیں اور آسائشیں ہیں. یہ ان کے مرتبے اور سیاسی قوت کی بھی علامت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اہل ایمان کو کھٹک سکتی ہیں. وہ دل میں کسک محسوس کر سکتے ہیں کہ سچائی اور اہل حق مشکلات میں ہیں، اور باطل اور اہل باطل کامیاب ہیں بلکہ عیش میں ہیں. اور خود ان گمراہوں اور اہل باطل کے دلوں میں بھی یہ صورتحال غرور اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، اور وہ مزید گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں، سرکش اور گمراہی میں مزید آگے بڑھتے ہیں. اس لیے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، اور پھر یہ جہنم میں جائیں گے جو بدترین رہنے کی جگہ ہے. یہ عیش کی زندگی بہت تھوڑی اور جلد ختم ہونے والی ہے، اور ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. اور اس کے مقابلے میں صبر کرنے والے نیک لوگوں کے لیے باغات ہیں، ان میں ہمیشہ کی زندگی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی طرف سے عزت افزائی ہے. ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور بے شک جو لوگ اپنی زندگی میں تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کا پلڑا ان لوگوں سے بھاری ہوگا جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں فرماتا کہ وہ انہیں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا. یہ وعدہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کو میں نیست و نابود کر کے اور کمزور کر کے تمہیں دوں گا. اور اللہ یہ وعدہ بھی نہیں فرماتا کہ تمہیں زمین کے اندر آرام و سکون نصیب کیا جائے گا، اور نہ وہ اس دنیا کی زندگی کی چیزوں میں سے کسی دوسری چیز کا وعدہ فرماتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک چیز کا وعدہ فرماتا ہے، وہ جو اللہ کے ہاں ہے، ہمیشہ کی جنت. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں دعوت اور دعوت کے لیے بیعت اسی اصول پر جاری تھی. اللہ نے مسلمانوں کو نصرت، غلبہ اور سربلندی نصیب نہ کی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے اندر اقتدار کی چابیاں ان کے حوالے نہیں کر دی تھیں، نہ انسانیت کی قیادت کا منصب ان کے حوالے کر دیا تھا. ہاں، جب وہ اس معیار کے مطابق مخلص ہو گئے اور اس معیار کے مطابق وفاداریاں نبھانے لگے تو پھر انہیں سب کچھ ملا. سبحان اللہ. کیونکہ اس عظیم قیادت کی ذمہ داریاں اٹھانے کا اہل کوئی ایسا شخص یا جماعت نہیں ہو سکتی جس کے نفس کے اندر صرف دنیا کی خواہش ہو، یا اس کے نفس کے اندر کوئی نفسانیت ہو اور وہ پورا اسلام میں داخل نہ ہو گیا ہو. اللہ اکبر. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ لوگوں کی عیش و عشرت دیکھ کر جانے انجانے میں وقتی خواہش کی خاطر گھاٹے کا سودا نہ کریں. آئیے اب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتے ہیں. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہو کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھی اس نے آ کر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی دعا بتائی۔ جب تیسرے دن آ کر اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا بتائی اور فرمایا جب تمہیں دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں نعمت کے زائل ہو جانے اور تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری گرفت کے اچانک آ جانے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، ایمان کے لیے دل کن لوگوں کا کھلتا ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔